بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دوں گا۔ سلسلہ نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہماری اسی طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، محترم افضل خان بنیری صاحب فرماتے ہیں تضمین کا مطلب سمجھا دیں۔ تضمین کہتے ہیں کہ کسی اور شاعر کے کسی ایک مصرے کو میں لے کر اور اس کے ساتھ اپنا ایک مصرع جوڑ کر پورا ایک شعر بنا دوں، تو گویا میں نے اس شاعر کے مصرے کو اپنے شعر میں شامل کر دیا۔ تضمین کا ترجمہ ہے شامل کرنا۔ تو بس یہی ہے تضمین، اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم کسی شاعر کے مصرے کو اپنے شعر کا حصہ بنا لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مصرے کو واوین میں لکھیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرا اپنا مصرع نہیں ہے۔ بعض اوقات پورے شعر پر تضمین ہوتی ہے کہ کسی شاعر کے شعر کو لے کر اس پر پوری غزل لکھ دی، پوری نظم لکھ دی کوئی، یا قطعہ لکھ دی یا رباعی لکھ دی، اور اسی طرح کم و بیش کر سکتے ہیں کہ زیادہ اشعار کو لے لیا جائے، زیادہ مصروں کو لے لیا جائے اور انہیں اپنے کلام میں شامل کر لیا جائے۔ سوال نمبر 2، محترم صائم سنی صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ ناچیز کا ایک سوال ہے کہ پیاس کو ہم فا کے وزن پہ باندھتے ہیں اور خیال لفظ کو فعول پہ، تو یہ کس وجہ سے؟ وضاحت فرما دیں، دعا گو۔ دیکھیں، ہندی کے جو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں یا کو الگ سے نہیں ادا کیا جاتا بلکہ اسے ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر یعنی مخلوط کر کے ادا کیا جاتا ہے، تو اس یا کا الگ سے وزن شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے ادا کرنے میں ہم الگ سے وقت نہیں لگا رہے ہوتے۔ یعنی جتنی دیر میں ہم لفظ پاس ادا کرتے ہیں اتنی ہی دیر میں ہم لفظ پیاس ادا کرتے ہیں۔ ہم اسے پیاس نہیں کہتے، پیاس پے کے نیچے زیر دیں اور یا پہ زبر لگائیں، بلکہ ہم اسے پیاس کہتے ہیں، پیاس، پیار۔ تو یہ یائے مخلوطہ ہوتی ہے جو ہندی کے کچھ الفاظ میں پائی جاتی ہے۔ خیال عربی کا لفظ ہے اور اس کی جو یا ہے اس پہ زبر ہے، خا پہ زبر ہے، اسے ادا کرنے میں الگ سے وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے اسے فعول باندھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محترم فیضان عطار صاحب فرماتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بیدم وارسی صاحب کا ایک مصرع ہے، سب نبی دل ہیں تو تم جان رسول عربی۔ اس میں لفظ ہیں کا تعلق کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام سے یا انبیاء علیہ السلام سے یا دل سے؟ دیکھیں، سب نبی دل ہیں، تو یہ ہیں جو ہے سب نبی کے اعتبار سے ہے۔ اگر سب نبی کی جگہ صرف نبی ہوتا تو پھر یہ ہیں کے بجائے ہے ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور باقی تم جان رسول عربی، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے جو ہو آنا چاہیے، تم جان ہو تو وہ ہو محذوف ہے اس کے اندر۔ یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہیں کا تعلق سب نبی کے ساتھ ہے، یہ اس کے اعتبار سے ہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، محترم افضل خان بنیری صاحب فرماتے ہیں کہ شعر دو لخت کب ہوتا ہے؟ شعر دو لخت تب ہوتا ہے جب اس کے دونوں مصرے مکمل ہوں اور مطلب بھی الگ الگ ہو جائے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شعر میں ہم نے دو باتیں الگ الگ انداز میں کہہ دی، ایک بات پہلے مصرے میں کہہ دی، دوسری بات دوسرے مصرے میں کہہ دی، تو یہ شعر دو لخت ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر کے دونوں مصرے مکمل ہوتے ہیں، مگر ان دونوں کو ملانے سے ایک مطلب میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اضافہ شاعر کے ہاں مقصود ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم شعر کو دو لخت نہیں کہتے۔ لیکن بہرحال اچھا شعر وہی ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے دونوں مصرے مل کر ہی مکمل ہو رہے ہوں، لفظی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی۔ سوال نمبر 5، محترم مظہر ہارون صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کی ویڈیو مسلسل دیکھتا ہوں، بہت عمدہ معلومات فراہم کرتے ہیں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آمین، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب والا، میرا ایک سوال ہے کہ کیا بحر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو پابند اور دوسری آزاد؟ براہ کرم آزاد بحور کے بارے میں کچھ بتانے کی زحمت کریں، اس کے کیا قواعد ہوتے ہیں وہ بھی بتلا دیں۔ دیکھیں، بحر جو ہوتی ہے وہ تو پابند ہی ہوتی ہے، البتہ جن سطور میں ہم وزن کا لحاظ رکھتے ہیں تو انہیں ہم نظم کہتے ہیں۔ پھر نظم کی کچھ اقسام ہے، جیسے غزل ہے، شعر ہے، قطعہ ہے، رباعی ہے، پابند نظم ہے، آزاد نظم ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو
نظم بعض نظمیں آزاد ہوتی ہیں اور بعض پابند ہوتی ہیں. تو جو آزاد نظمیں ہوتی ہیں وزن اور بحر کی تو وہ بھی پابند ہوتی ہیں، ان میں قافیہ اور ردیف وغیرہ کی آزادی ہوتی ہے، اور ان میں یہ بھی آزادی ہوتی ہے کہ جو رکن ان میں برتا جا رہا ہے اس کی تعداد کسی مصرے میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو، تو اس اعتبار سے وہ آزاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بحر پابند ہی ہوتی ہے، بحر کا آزاد اور پابند ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. بحر کا تو مطلب یہی ہے کہ وزن ہو، اور وزن کا مطلب ہے کہ ارکان مفاعیل 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 وغیرہ کے مطابق ہو. آزاد نظم ہوتی ہے، اور اس کی آزادی کا مطلب بھی میں نے بتا دیا کہ وہ بحر کے تو پابند ہوتی ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کی آزادی ہوتی ہے. اور آج کل ایک نثری نظم لوگوں نے نکالی ہے، اس کے اندر وزن بھی نہیں ہوتا، کوئی بحر نہیں ہوتی، تو وہ نظم کے بجائے نثر کی اقسام میں شمار ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو نثری نظم کہا جاتا ہے. تو امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری اسی طرح کی دیگر علمی اور ادبی مفید سلسلوں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.